ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے اللہ نے ان کو بہت مال دیا، جیسے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کے تھے، اور پورا شہر اور اس کی مارکیٹیں ان کی ملکیت تھیں، بہت امیر تھے، اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم تھے، وہ استخارہ کرتے رہے کہ میں کس سے بیعت کروں، کس سے بیعت کروں، تو خواجہ عبید اللہ احرار کا نام آتا تھا، تو وہ چل پڑے کہ میں خواجہ عبید اللہ احرار سے جا کر بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے، اب چونکہ اللہ نے ان کو خوب مال دولت دی تھی تو وہ جہاں بیٹھتے تھے نیچے قالین بچھائے جاتے تھے، اور ان کے جو جانور تھے نا، ان کی جو کیلیں تھیں وہ سونے کی بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ ہمارے ہاں تو لوہے کی کیلیں گاڑتے ہیں نا جانور باندھنے کے لیے، اور خیمے کی جو میخیں ہوتی ہیں وہ بھی لوہے کی ہوتی ہیں، مگر ان کو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ ان کے مریدوں نے ان کی خیموں کی جو کیلیں تھیں وہ سونے کی بنائی تھی کہ زنگ نہ لگے اور خراب نہ ہو۔ اب مولانا جامی رحمۃ اللہ جب گئے تو بڑے حیران کہ یہاں تو بہت ہی عجیب معاملہ ہے، میخیں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں اور نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں اور اوپر بیٹھے سب لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ساری جو ہے دنیا کی نعمتیں دیکھ کے ایک شعر پڑھا، نہ مرد اس آن کے دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے اور ملے بغیر واپس آ گئے کہ جی اس پیر سے کیا ملنا کہ جس کے پاس اتنی دنیا ہے، اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ نہ مرد اس آن کے دنیا دوست دارد، وہ ولی نہیں جو دنیا کو دوست رکھے، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ اب واپس راستے میں تھکے ہوئے تھے تو ایک مسجد میں وہ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ جب لیٹ گئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور مولانا جامی کھڑے ہیں اور لوگ ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور مولانا پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ آج تو مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، مطالبہ کرنے والے اتنے لوگ ہیں۔ بہت گھبرائے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے۔ اس پچھتاوے اور پریشانی کے عالم میں ایک آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، تو مولانا جامی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار تھے۔ قریب آئے تو خواجہ صاحب کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے لوگوں سے کہ یہ بندے کو کیوں دوسرے پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی اس نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور حق والے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ پریشان ہے۔ تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا ہمارے جو اعمال نامے میں نیکیاں لکھی ہیں نا، اس میں سے اس کا حق ادا کر دو، اور ان کے جو بندے ہیں ان کو حق دے دو تاکہ وہ مطالبہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان کے جو بندے تھے انہوں نے کہا کہ جی خواجہ صاحب کے نام اعمال میں بہت نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں لوگوں کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں، مگر اس بندے کو تم کچھ نہ کہو۔ اب یہ خواب کی بات تھی، جب لوگوں کو ان کے حق مل گیا تو لوگ چلے گئے اور مولانا جامی جو تھے وہ ان لوگوں سے بچ گئے۔ اب آنکھ کھل گئی تو مولانا جامی نے سوچا کہ نہیں، یہ واقعی اللہ والے ہیں کہ قیامت کے دن بھی مجھے ان کے تعلق کی وجہ سے نفع ملے گا، تو اس لیے مجھے ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ تو مولانا جامی اٹھے اور اٹھ کے پھر وہ واپس حضرت کو ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو اب حضرت کے پاس آئے تو حضرت کو سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، اور حضرت نے جواب میں فرمایا مولانا جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو کیا شعر پڑھ کر گئے تھے؟ اللہ نے کشف کے ذریعے سے ان کو بتلا دیا۔ مولانا جب پہلے آئے تھے تو کیا شعر پڑھ کے گئے تھے؟ نہیں حضرت، نہیں حضرت، نہیں حضرت۔ فرمایا نہیں پڑھو تم۔ تو مولانا نے پڑھا کہ میں نے دیکھ کے آپ کو یہ کہا تھا نہ مرد اس آن کے دنیا دوست دارد، تو حضرت نے شعر کو مکمل کیا، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر یہ دنیا کسی کے پاس ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ والوں کے پاس اگر دنیا کا مال ہوتا ہے تو وہ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا بندہ
جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اگرچہ وہ کروڑوں پتی ہے پھر بھی وہ زاہد کہلائے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی مگر وہ دنیا دار کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔